السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے؟ ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یوسف بن تاشقین۔ یوسف بن تاشقین کون تھا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ برِ اعظم افریقہ کے صحرائے اعظم میں جنگلی اور وحشی قبائل کے درمیان آباد اس کا قبیلہ اسلام کی شمع تھامے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شمع کو بجھنے نہیں دے گا۔ اسی وعدے کی تکمیل میں وہ اپنے چچا کے ساتھ دن کو جہاد کرتا اور رات کو دین کی تبلیغ۔ آہستہ آہستہ دیگر قبائل اس کے حسن اخلاق اور بہادری کے گرویدہ ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ان وحشی اور تہذیب سے نابلد قبائل کو ایک منظر قوم میں ڈال کر پہلے باقاعدہ اسلامی سلطنت مراکش کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف اسپین میں 500 سال کی شاندار حکومت کے بعد مسلمانوں کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ بنو امیہ کے شہزادوں کی باہمی چپکلش سے فائدہ اٹھا کر عیسائی بادشاہ الفانوسو نے اسپین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر علماء اور اسپین کے معزز شہریوں کا ایک وفد مراکش میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور دادرسی کے لیے فریاد کی۔ مراکش کی بنیاد رکھے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ابھی حالات اتنے سازگار نہ تھے کہ اسپین کی ڈولتی اسلامی مملکت کی مدد کی جائے، لیکن نوجوان بھان چکا تھا کہ اگر الفانوسو کے بڑھتے قدم نہ روکے گئے تو یورپ سے اسلام کا صفایا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے قاصد کو الفانوسو کی طرف بھیجا کہ وہ اسپین میں مداخلت سے باز رہے، لیکن پورے یورپ کی پشت پناہی کی طاقت سے چور الفانوسو نے قاصدوں کو شہید کر دیا۔ نوجوان سردار کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ 35,000 کا لشکر لے کر اسپین کی طرف بڑھا تو دوسری طرف الفانوسو کو 60,000 کے لشکر جرار کے علاوہ بنو امیہ کے چند غدار شہزادوں اور سرداروں کی حمایت حاصل تھی۔ زالقہ کے میدان میں دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ نوجوان سردار اپنی سپہ کی خود قیادت کر رہا تھا۔ اس نے کمال مہارت سے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کے ساتھ سامنے سے اور دوسرے کے ساتھ دشمن کے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب الفانوسو کی فوج چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہی تھی۔ شام سے پہلے ہی الفانوسو بڑی مشکل سے چند سو سپاہیوں کے ساتھ جان بچا کر باغ نکلا۔ تاریخ کی مسند کتب کے مطابق اس جنگ میں 13,000 مسلمان شہید ہوئے اور 55,000 عیسائی قتل ہوئے۔ تاریخ اس نوجوان کو یوسف بن تاشفین کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کی بدولت اسپین مزید 300 سال تک اپنی اسلامی شناخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔